پھر پیغام بھی پہنچ گیا. In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear student. This is Sajjad Malik with new lecture. جیسا کہ آپ ایک سیریز کے اندر ہے، پرٹیکولرلی پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 4th لیکچر ہے اور پارٹ 1 والوں کے لیے یہ 12th لیکچر ہے ان کا. اور ہم نے گرامر اور انگلش ہائرارکی سٹارٹ کی ہے، جس میں سو فار ہم 5 اسٹیجز کو اسٹیپس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اب کے لیکچر میں 2 لاسٹ اسٹیجز ان کو ہم نے ڈسکس کرنا اور پھر سارے کو سم اپ کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں بیٹا، اگر آپ بورڈ پہ آتے ہیں تو ہمارا جو پوائنٹ نمبر 1 تھا وہ ہے الفابیٹ، پوائنٹ نمبر 2 ورڈ، اسٹیپ نمبر 3 فریز، اسٹیپ نمبر 4 سینٹینس، اسٹیپ نمبر 5 کلاز، اور اب اسٹیپ نمبر 6 پیراگراف ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پیراگراف، تو ہیو اے لک ایٹ دی ڈیفینیشن آف پیراگراف. میننگ فل، ایک بامانی، کلسٹر اور کمبینیشن، ایک رو، ایک امتزاج، ایک مجموعہ، اور ڈفرنٹ سینٹنسز اینڈ کلازز. ڈفرنٹ سینٹنسز اینڈ کلازز یعنی کہ مختلف فقرات اور کلوزز کا مجموعہ. بٹ لیکن ایک شرط ہے، آر ریٹن آن اونلی ون ٹاپک. یہ جتنے بھی سینٹنسز یا کلازز ہیں ایک ٹاپک پہ لکھے ہونے چاہیے، وچ کنویز آ کمپلیٹ سینس اور آئیڈیا. اور وہ اس طرح ہو ترتیب کہ وہ ایک مکمل سوچ فراہم کرے، اسے پیراگراف کہتے ہیں. میں دوبارہ بتا دوں بیٹا کہ یہ مختلف اردو میں جو لکھا ہے مختلف فقرات اور کلازز کا ایک ایسا بامانی ملاپ یا امتزاج جو کہ صرف ایک عنوان پر لکھا گیا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک سنٹینس ہے کہ آئی لائک کرکٹ، دوسرا ہے کہ آئی ایم پلاننگ ٹو گو ٹو لاہور ٹوڈے، اور یس آئی وازنٹ فیلنگ ویل یسٹرڈے، واٹ آر یو ڈوئنگ، اٹس ویری پلیزنٹ، اٹس اے سنی ڈے. اب یہ سارے فقرے ملا کے تو کیا آپ اس کا نام پیراگراف رکھو گے؟ نو بیٹا، یہ چوچو کا مربع ہوتا ہے. دیز آر جسٹ a combination of different sentences but not a paragraph. پیراگراف کے لیے شرط ہے وہ ایک ٹاپک پہ لکھا ہونا چاہیے. تو مختلف جو sentences اور clauses اگر ایک meaningful way میں ڈیزائن کی جاتی ہیں اس طرح کے ایک ٹاپک پہ اور ایک مکمل سوچ یا آئیڈیا پیش کریں، اسے پیراگراف کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے فیوریٹ پرسنالٹی پہ لکھ رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ میں نے 5 یا 7 یا 10 یا 20 یا 40 پیراگرافز بنانے، تو ایک پیراگراف جہاں تک آئے گا جو بھی اس کا سائز، اس میں آپ جو مین ٹائٹل ہے اس سے ریلیٹڈ ہی لکھیں، جو بھی انفارمیشن ہوگی اس سے ہٹ کے نہیں ہوگی ساری. پھر اگلے پیراگراف میں اس طرح سے، یعنی کہ ایک ٹاپک پہ ہونا ضروری. تو لاسٹ پوائنٹ ہے بیٹا ڈسکورس. ڈسکورس کہتے ہیں طویل گفتگو. کہ اچھا کمیونیکیشن صرف بول کے نہیں ہوتی، لکھ کے بھی ہوتی ہے. اگر آپ لکھنے لگیں تو قلم نہ رکے، بولنے لگیں تو زبان لڑکھڑا نہ جائے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو سینٹینس نہیں آتا یا ڈیو ٹو رننگ شارٹ آف ووکیبلری، ڈفرینٹ سینونیمز، ڈفرینٹ فریزز. اس وجہ سے جب آپ کو یہ ایک اس کے اوپر ڈیکسٹریٹی مل جاتی ہے، اس چیز کے مہارت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جو ہے ایک فلو کے ساتھ بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. تو ڈسکورس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. a meaningful combination اور blend، ایک بامانی ملاپ of different paragraphs، مختلف پیراگرافز کا، which are written on only one topic اور سبجیکٹ، جو ایک ٹاپک یا ایک عنوان پر لکھے ہوں. کنویز آ کمپلیٹ سینس اور آئیڈیا، جو کہ ایک مکمل خیال پیش کرتا، اس کال ڈسکورس، اسے ڈسکورس یعنی
طویل. اس میں بھی آر سائلنٹ ہے بیٹا, ڈسکاس بولنا ہے اسی رول کے تحت کہ آر سے پہلے واؤل آیا ہے, اس وجہ سے آر یہاں پر سائلنٹ ہے. اردو میں دیکھیں مختلف پیراگراف کا ایک ایسا بامعنی ملاپ یا امتزاج یا مجموعہ جو کہ صرف ایک عنوان پر لکھے ہیں اور مختلف جو پیراگراف اور مکمل سوچ فراہم کرے, کیپنگ انٹو مائنڈ دی مین ٹاپک, اسے ڈسکاس کہتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں ایسیز, اسٹوریز, پلیز, ڈراماز, ناولز, آرٹیکلز, کالمز, تھیسز, کنٹینٹس, بلاگنگ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. مختلف ایسی چیزیں جو طویل میں آتی ہے. تو یہ دیکھیں اب اس سے سارے کو جان کے کیا ملا ہمیں کہ ہم نے شروع کرنا ہے الفابیٹ سے اور اچیو کرنا ہے ڈسکورس کو, لیکن اس میں جو پویٹر رول پلے کرنا وہ اس سینٹینس نے کرنا. جو ان ساری چیزوں کو لنک کرتی چیز ہے وہ ہے سینٹینس. تو میں اس سارے میں ذرا فنگر ٹپس پہ بیٹا میں سم اپ کرتا ہوں. نمبر 1, گرامر. Such a set of rules and regulations which helps or guides us to make a correct sentence is called grammar. پھر ہم نے انگلش ہائرارکی کو ڈسکس کیا. ہائرارکی مطلب سٹیپس ہے, گریڈنگ ہے, درجہ بندی. تو اس میں 7 سٹیپس آئے. تو نمبر 1, الفابیٹ. So these are merely different sound patterns that are completely meaningless. Number 2, word. A meaningful combination of different letters of alphabet is called word. Number 3, phrase. A meaningful combination of different words which convey some sense but not complete is called phrase. Then comes sentence. A meaningful combination of different words in such a way that they should convey a complete sense or idea is called sentence. Then comes clause having the same definition as of sentence. اب فرق اس میں کہ یہ جب منیمم 2 سمپل سینٹنسز کو کسی بھی کنجنکشن سے جوڑ دیں گے تو پھر دونوں جو حصے ہیں جو 2 سینٹنسز ہیں اب ان کا نام سینٹنس سے بدل کے کلاز ہو گیا. پھر ہم 6 اسٹیج پہ آتے ہیں. میننگ فل کمبینیشن آف ڈفرینٹ سینٹنسز اینڈ کلازز but they should be written only on one topic and they should convey a proper complete sense or idea is called paragraph. And last but not the least is discourse, a meaningful combination of different paragraphs written only on one topic and convey a complete sense or idea is called discourse. تو بیٹا شروع ہوا الفابیٹ سے اور اچیو کرنا ڈسکورس اور وہاں تک پہنچانا ہم نے سینٹینس میں. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر میں سینٹینس اور اس کی کائنڈس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے رائٹنگ کے اوپر کچھ لیکچرز بھی انشاءاللہ ملیں گے. تو وہ نیکسٹ میں ڈیزائن کیے گئے ہیں. تو ویری سون یو ول گیٹ those bumper lectures on essay writing, how to write an essay at different stages, intermediate level سے لے کے up to thesis level. اگر ایسے لکھنا ہے, آرٹس کے لیے ایسے لکھنا ہے تو اس میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں, اس کی کائنڈس کیا ہوتی ہیں اور ٹائپس کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں, آپ کی پری ریکوزٹس کیا ہے, تو وہ ڈسکس کی جائیں گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایک انفارمیٹیو لیکچر کے اندر. ٹل دین اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.